خسارے میں ہوں۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں۔ جب اللہ سے آتے تو کس نے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ جب میں سوال پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ صرف ہائپوتھیٹیکلی اگر نعوذ باللہ خدا نہ کرے اگر کوئی آپ کی والدہ کا بلاత్కాر کرتا ہے، عزت لوٹتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے اور اس بلاత్కాر کرنے والے کو، عزت لوٹنے والے کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمان نے مجھے کہا اگر میری والدہ کا کسی نے ریپ کیا، بلاత్కాر کیا، عزت لوٹی، میں اسے موت کی سزا دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں کا میں تو اس کو تڑپا کے ماروں گا۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کی ماں کی کوئی عزت لوٹتا ہے تو آپ کو سزائے موت دینے کا ہے، دوسرے کی ماں کی عزت لوٹتا ہے تو آپ کہتے سزائے موت، بہت خراب ہے، بے دیالو ہے، بے رحم ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ اور ہم امریکہ کو جو دیکھتے سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ملک ہے۔ آپ جب لسٹ دیکھیں گے وہ ممالک جس میں بلاత్కాر بہت بڑی تعداد میں ہے، ان میں سے ایک ہے یو ایس اے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے سن 1990 کی، اس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 1,02,555 ریپ ہوئے۔ 1990 میں صرف اس سال ایف بی آئی کے رپورٹ کے حساب سے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے رپورٹ کے حساب سے 1,02,555 بلاత్కాر ہوئے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا صرف 16% رپورٹ کیے گئے ہیں۔ مطلب صحیح تعداد جاننا چاہتے ہیں تو ملٹیپلائی بائی 6.25، آپ کو ملتا ہے فگر 6,40,948 ریپ ہوئے، 6,40,948۔ کبھی کبھی گنتی میں انگریزی سے ہندی میں وقت لگتا ہے مجھے۔ 6,40,948 ریپ ٹک پلیس ان 1990 alone۔ اور آپ ڈیوائڈ کریں گے 365 سے، ملے گا کہ ہر روز ایوریج امریکہ میں 1990 میں 1,756 ریپ ہوئے۔ دوسری رپورٹ پڑھتے ہیں سن 1996 کی، 1996 کی رپورٹ پڑھتے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، اس میں لکھا ہے کہ ایوریج ہر روز 1996 میں یو ایس اے میں 2,713 ریپ ہوئے، 1990 میں 1,756۔ 1996 میں 6 سال بعد 2,713، 6 سال میں ہو سکتا ہے کہ امریکن لوگ اور مردانگی دکھانے لگے، زیادہ بلاత్కాر ہونے لگے۔ آپ کیلکولیٹ کریں گے ہر 32 سیکنڈ ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں۔ ہم یہاں تقریباً 2 گھنٹے سے ہے، 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہوں گے، بلاత్కాر ہو چکے ہوں گے یو ایس اے میں اس 2 گھنٹے میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم امریکہ میں، یو ایس اے میں اسلامی شریعت نافذ کریں گے، ہر مرد کوئی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے اسے غصے بسر کرنا چاہیے، اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے، اس کے بعد ہر عورت صحیح اسلامی لباس پہنے،
سارا جسم ڈھکا ہوا, صرف جو چیز دکھ سکتی ہے بدن کی وہ چہرہ اور ہاتھ کلائی تک. اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, کسی عورت کی عزت لوٹتا ہے, کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے, اس کے لیے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بلاತ್ಕಾರ کی تعداد, زنا بالجبر کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. جب بھی آپ اسلامی حکم کو نافذ کریں گے, شریعت کو نافذ کریں گے, فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا. اسی لیے سب سے کم تعداد میں جو کسی ملک میں بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے وہ ہے سعودی عربیہ. اگر سعودی عربیہ میں بھی بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت کا حکم نکال دیں گے تو سعودی عربیہ میں بھی بلاತ್ಕಾರ کرنے کی تعداد بڑھنے لگیں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو معاشرے میں عمل میں لا سکے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک ہٹ کے مذہب ہے. دیر از اے ڈفرنس. کل ایک ہندو بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر ہندو دھرم میں بھی ایک خدا کو ماننا ہے, عیسائی دھرم میں بھی ایک خدا کو ماننا ہے, اسلام میں بھی ایک خدا کو ماننا ہے, تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت تو مختصر سا جواب دیا میں جو صحیح تھا, لیکن یہ سمجھنا کہ سارے مذہب یکساں ہے یہ بیوقوفی ہے. کئی بار انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے, انٹرفیتھ ڈائلاگ, اس میں ایک کرسچن آتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے مذہب برابر ہے, یکساں ہے. ہندو آ کے کہتا ہے کہ سارے مذہب یکساں ہے, ہندو پنڈت آ کے کہتا ہے. ایک کوئی جوکر مسلمان کو اٹھا کے لے کے آتے اور وہ کہتا ہے کہ سارے مذہب برابر یکساں ہے. تو میں پوچھتا ہوں, اگر سارے مذہب یکساں ہے تو وہ کرسچن فادر سے کہوں گا کہ آپ ہندو کیوں نہیں بن جاتے؟ میں وہ ہندو پنڈت سے پوچھوں گا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ اس جوکر مسلمان سے پوچھوں گا کہ آپ عیسائی کیوں نہیں بن جاتے؟ نہیں بنیں گے. اگر سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے تو فرق کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یہ چیز جس کو مذہب کے بارے میں علم نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے, بٹ جو بھی تھوڑا بھی علم رکھتا ہے دیگر مذاہب کے بارے میں, تقابل مذاہب کے بارے میں, اینی ون who is a student of comparative religion, وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے سب سے بڑا بیوقوف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مذہبوں میں یکسانیت ہے, سب مذہبوں میں کچھ نہ کچھ یکسانیت ہے, لیکن یہ کہنا کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر آپ گاؤں جائیں گے اور کسی سے کہیں گے 2+2=5, جو میتھمیٹکس نہیں جانتا ہے وہ مان لے گا 2+2=5 ہے, لیکن شہر میں کریں گے 2+2=5 چپل پڑیں گے آپ کو. اسی طریقے سے جو بھی مذہب کا علم رکھتا ہے یہ کہیں گے سارے مذہب یکساں ہے, وہ بیوقوف ہے. یکسانیت ہے. تو میں اکثر اپنی تقریر میں مختلف مذاہب میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں, لیکن آپ یہ مت سمجھو میں کہہ رہا ہوں کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ مہربانی کر کے غلط فہمی میں نہ آئیے, لیکن کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یکسانیت پہ ذکر کرو, یکسانیت کو مل کے عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کے بعد میں ذکر کر سکتے. اگر میں اختلاف باتوں پہ ذکر کرنے لگوں, اگر یکسانیت پہ 2 گھنٹہ ذکر کر سکتا ہوں تو اختلاف پہ انشاءاللہ 20 گھنٹے ذکر کر سکتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں, اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت. اگر 2 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں تو 20 گھنٹے اختلاف پہ بھی تقریر کر سکتا ہوں. کبھی بھی نہیں کیا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, کر سکتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں اسلام اور عیسائیت پہ یکسانیت, 2 گھنٹے کی تقریر. 20 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں اسلام اور عیسائیت میں اختلاف. کرنا نہیں چاہتا ہوں, کروں گا بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن آپ یہ غلط فہمی میں نہیں رہو, جب میں یکسانیت کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب سارے مذہب یکساں ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دیگر مذہب کے ماننے والوں کو کم از کم اتنا تو مانو, جو بھی آدمی کسی مذہب میں مانتا ہے
اگر خدا میں مانتا ہے، اس سے میں یہ چیز کہوں گا، آپ کم از کم یہ بات میں مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. اور کوئی بھی شخص جو خدا میں مانتا ہے اسے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک کتاب کو ماننے میں کہ 100% خدا کی کتاب ہے. ہندو کہیں گا میری وید 100% خدا کی کتاب ہے. عیسائی کہیں گا کہ میری بائبل 100% خدا کی کتاب ہے. یہودی کہیں گا میری تورا 100% خدا کی کتاب ہے. مسلم کہیں گا میرا قرآن 100% خدا کا کلام ہے. کسی کو بھی گلا شکوہ نہیں. پھر میں کہتا ہوں جو بات سارے مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے، ہم کم از کم یہ عہد لے کہ جو چاروں مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے اس کے اوپر کم از کم 100% عمل کرے. جو اختلاف ہے اس کے بارے میں کل ڈسکس کریں گے، پرسوں تذکرہ کریں گے. آج کم از کم یہ وعدہ لے کہ جو چاروں کتابوں میں، سارے مذہب کی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، وید ہو، تورا ہو یا قرآن ہو، جو ان مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم اس کے اوپر 100% عمل کرے. باقی عمل کرے نہیں کرے وہ ڈسکس بعد میں کریں گے. اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، صرف اسی خدا کی عبادت کرنا چاہے. ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، جیسے میں آج کہا، یہودیت کی کتاب میں لکھا ہے، عیسائی دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے. تو ہم کم از کم اتنا عہد لے کہ آج سے ہم صرف ایک ہی خدا میں مانیں گے، صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور ہم یہ مان لیں اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتما نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں. سب سے اہم بات سارے مذہب میں یہ ہے. اس کے بعد اور اہم بات بھی ہے جو میں دوسری تقریب میں ذکر کیا ہوں، جیسا کہ کل کہا، میں سارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے جو عیسائیت کی کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورا میں لکھا ہے جو یہود کی کتاب ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14 میں، I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اسی لیے جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ کو ساری بات کہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ انسان ابھی اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ آپ کو اس کا تذکرہ کریں گے، وہ میری تعریف کریں گے. اور ایک واحد پیغمبر ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، وہ صرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے. تو اللہ کو ایک ماننے کے بعد ہر مذہب کے ماننے والوں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، مسلمان ہو، اسے ماننا چاہے آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کئی یکسانیت ہے، آج ٹائم نہیں ڈسکس کرنے کا. جیسا میں نے کہا، حکم دینے کے علاوہ کس طریقے سے معاشرے میں اس حکم کو سفلتا سے پیش کر سکے. اکثر چیزیں سارے مذہب میں نہیں ہیں. چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنا باقی مذہب میں نہیں ہے، زکوٰۃ دینا فرض باقی مذہب میں نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت باقی مذہب میں نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ مذہب میں. مثال کے طور پہ حجاب اکثر مذہب میں ہے. آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کو سر ڈھانکنا چاہیے. اگر وہ سر نہیں ڈھانکے گی اس کے سر کو منڈوا دینا چاہیے، سر کو بال کاٹ دینا چاہیے. اتنا سخت ہے، اسلام سے زیادہ سخت ہے. فرسٹ کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6 میں جو عورت اپنے سر کو نہیں ڈھانکتی اور اللہ کی عبادت کرتی ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے، اس کے سر کو منڈوانا چاہیے. ہندو دھرم میں بھی لکھا ہے کہ عورت کو سر کے اوپر پلو ڈالنا چاہیے، اپنے نظر نیچے کرنا چاہیے. تو کم از کم ہم یہ مانے، ایک خدا میں مانے، اللہ کے آخری رسول میں مانے اور عورتیں حجاب کرے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب پینا حرام ہے،
ہندو کتابوں میں منیسمرتی میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے مسلمان شراب نہیں پیتے، اکثر عیسائی پیتے ہیں، یہود بھی پیتے ہیں، کئی ہندو پیتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، ہندو دھرم کی کتاب میں بھی لکھ رہا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے مسلمان، اکثر عیسائی لوگ کھاتے، یہود لوگ نہیں کھاتے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یکسانیت پہ عمل کریں، اور اگر ہم ترجمہ دیکھیں گے سارے دھرم کا صحیح ترجمہ، ایک ہوتا ہے صحیح ترجمہ، ایک ہوتا ہے غلط عمل، دونوں میں فرق ہے۔ اگر ترجمہ لیتے ہیں یہود کی معنی کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ جیو؟ جیو مینس اے پرسن ہو لوز گاڈ، جو خدا سے محبت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ صحیح معنی میں میں جو ہوں۔ اگر معنی لیں گے جو کی لٹرل ڈیفینیشن، یہود کی معنی ہے اللہ سے محبت کرنا، میں بے حد اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس ترجمے کے حساب سے میں یہود ہوں۔ لیکن اگر کہیں گے یہود مطلب جو آج کے تاریخ میں جو صرف تورا کو مانتا ہے، تو میں یہود نہیں ہوں، ورنہ ترجمے کے لیے آپ تھے، میں یہود ہوں۔ عیسائی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عیسائی کا صحیح ڈیفینیشن ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پہ عمل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے عیسائی۔ اس لحاظ سے میں پکا عیسائی ہوں، کیونکہ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ شراب مت پیو، میں شراب نہیں پیتا ہوں، اکثر عیسائی لوگ پیتے۔ بائبل میں لکھا ہے سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، میں نہیں کھاتا ہوں، اکثر عیسائی لوگ کھاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کے سر کو ڈھانکنا چاہیے، اکثر مسلمان عورت ڈھانکتے، عیسائی لوگ نہیں ڈھانکتے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک خدا ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، اور لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اکثر عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، جو غلط ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکثر عیسائی نہیں مانتے۔ تو اگر عیسائی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے۔ We Muslims are more Christian than the Christian themselves۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے گا عیسائی وہ شخص ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، تو میں عیسائی نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ہندو کی کیا معنی ہے؟ ہندو، پہلے بار یہ لفظ ہندو استعمال کس نے کیا آپ جانتے؟ مسلمانوں نے کیا۔ عرب جب ہندوستان میں آئے تو یہ لفظ ہندو آیا۔ عرب ہندوستان میں آنے کے پہلے یہ لفظ کوئی بھی ہندوستانی کتاب میں آپ پائیں گے ہی نہیں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں سب سے پہلے پرشینز اور عربوں نے استعمال کیا تھا۔ وہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، جو لوگ ہندو ندی انڈس ویلی کے اس طرف رہتے اسے کہتے ہیں ہندو۔ پیپل لیونگ آن دا لینڈ آف انڈس ویلی، جو لوگ ہندو ندی کے اس طرف رہتے اسے کہتے ہیں ہندو۔ تو ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، سب سے پہلے عربوں نے استعمال کیا، جو لوگ اس دھرتی ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو ندی کے اس طرف رہتے اسے کہتے ہیں ہندو۔ تو اس اعتبار سے ہم سب ہندو ہیں، میں بھی ہندو، میں بھی انڈیا میں رہتا ہوں، میں بھی ہندوستان میں رہتا ہوں۔ اسی لیے آج بھی جب میں گلف کنٹری میں جاتا ہوں تو عرب مجھے کہتے ہیں ہندی۔ ہندی ہندی مطلب انڈین۔ یہ بعد میں کچھ چند سالوں بعد یہ لفظ تبدیل ہوا اور آج اس کی معنی ہے ہندو ایک مذہب بن گیا۔ ہندو ایک مذہب تھا ہی نہیں۔ سوامی وویکانند کہتے ہیں ہندوازم از نوما، یہ غلط لفظ ہے، ہمیں کہنا چاہیے ویدانتسٹ، جو ویدا میں مانتے ہیں۔ کوئی بھی ہندو جو اسکالر ہے وہ کہیں گا کہ ہندو لفظ ایک ملاوٹ ہے، یہ جغرافیکل ڈیفینیشن ہے۔ اس ڈیفینیشن سے میں ہندو ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے ویدانتسٹ۔ اس طریقے سے جو چیز وید میں لکھی، جو قرآن سے ملتی ہے، میں مانتا ہوں، جو نہیں ملتی میں نہیں مانتا ہوں۔ اگر کہیں گے ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں ہندو نہیں ہوں، ورنہ جغرافیکلی میں ہندو ہوں۔ تو صحیح معنی سے میں یہود ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں اور مسلمان ہوں۔ مسلمان مطلب وہ انسان جو اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ A man who submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala, to Almighty God۔ کوئی بھی شخص جو اپنی مرضی سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. جس طریقے سے کل دو انسان تھے, ایک آدمی ایک عورت, جس نے کہا کہ میں میری ساری خواہش اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتی ہوں, مسلم ہو گئے. مسلم کا مطلب نہیں ذاکر, عبداللہ, سلطان, محمد, یہ صرف نام ہے. جو انسان خدا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے, صحیح تعلیمات پہ, غلط نہیں ہے, صحیح تعلیمات کی تحقیق کرو آپ. غلط تعلیمات پہ عمل کریں گے تو غلط مسلمان ہیں, صحیح تعلیمات پہ عمل کریں گے تو صحیح مسلم ہیں. اس طریقے سے بے شک میں مسلمان ہوں. یہ کہنا کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے غلط ہے, لیکن میری درخواست ہے سارے انسانوں سے, آج یہاں موجود ہے تو ٹیلی ویژن پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے, کہ آپ تحقیق کرو اور یکسانیت پہ عمل کرو. اور جب پتہ چل گیا کہ صحیح کتاب خدا کی کون سی ہے, اسی لیے جب کل ایک مراٹھی میں ایک آدمی جو سوال پوچھ رہا تھا, مجھے سمجھ میں آ رہا تھا اکثر چیزیں, کیونکہ جب میں میڈیکل ڈاکٹر تھا 15 سال پہلے, ہمیں مراٹھی میں بات کرنا پڑتا تھا. مینلی جو میڈیکل ٹرمنالوجی, تمہارا کائی تراس ہے, تمہارا تاپ ایتے کا ہے, واٹ از یور پرابلم, ڈو یو ہیو فیور. تو الحمدللہ تھوڑی بہت سمجھ میں آتی بات کرنے کی, پریکٹس چھوٹ گئی, ابھی 15 سال ہو گئے. تو میں تو اس کے سوال کو سمجھ گیا, وہ میرے جواب کو نہیں سمجھ پایا. کیوں اتنے مذہب ہے؟ میں نے بولا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجا, وہ ہے اللہ کے خدا کے احکامات پہ عمل کرنا. جتنے پہلے پیغمبر آئے, میں کہتا ہوں کہ اسکول میں کیا ہے, اسٹینڈرڈ 1, اسٹینڈرڈ 2, اسٹینڈرڈ 3, اسٹینڈرڈ 4, آخری درجہ ہے اسٹینڈرڈ 10, اسٹینڈرڈ 12. کسی جگہ 12 ہوتا ہے, کسی جگہ 10+2 ہوتا ہے, سیکنڈری اسکول, ہائر سیکنڈری اسکول جو بھی ہے. تو آخری درجہ 12 ہے, اس کا مطلب نہیں نمبر 1 غلط ہے. لیکن اسٹینڈرڈ 1 کو آپ پوچھیں گے اسٹینڈرڈ 10 کا سوال تو وہ جواب نہیں دے پائے گا. تو پرانے پیغمبر اسٹینڈرڈ 1, 2, 3, 4 ہے, معنی ایک ہی تھے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرو. آخری پیغمبر 12 اسٹینڈرڈ اسکول کا فائنل اسٹیج, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹینڈرڈ 1 میں آپ اسٹینڈرڈ 10 کا سوال پوچھیں گے جواب نہیں ملے گا. اسٹینڈرڈ 10 اور 12 میں اسٹینڈرڈ 1 کا پوچھیں گے جواب ملے گا کہ نہیں. تو مراٹھی آدمی کو میرا جواب نہیں سمجھ رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی اس کو مراٹھی میں ترجمہ کرو. اس کو ہندی نہیں آتی تھی. تو یہ مختلف نہیں ہے, مذہب ایک ہی ہے. اسٹینڈرڈ 1, 2, 3, 4 ہائیسٹ اسٹینڈرڈ اسکول کا ہے اسٹینڈرڈ 12. بعد میں آپ ایک اچھے متقی بنو, گریجویشن کرو, پوسٹ گریجویشن کرو, مجاہد بنو, دائی بنو, وہ الگ. اسکول کا ٹاپ لیول کیا ہے, اسٹینڈرڈ 12. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اب سمجھ نہیں پائیں گے, جب آخری پیغمبر آئیں گے, جب آپ 12 اسٹینڈرڈ میں پہنچیں گے تو سب چیز سمجھ میں آئے گا. اس طریقے سے صحیح ترجمہ ہم الحمدللہ, عیسائی ہے, یہود ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, صحیح ترجمہ, غلط ترجمہ سے نہیں. اور میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال کے کلام سے. علامہ اقبال ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں تاثیر دی تھی اپنے قلم میں, ماہر تھے ماشاءاللہ. چند غلطیاں کہ انسان غلطی کرتا ہے, میں بھی غلطیاں کر چکا ہوں, بہت سے کرتا ہوں, انسان ہوں, ان نے بھی کیے. لیکن ان کے جو قلم میں اللہ نے تاثیر جو دی تھی ماشاءاللہ, اور جس طریقے سے وہ شاعری کے ذریعے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ان کے کلام سے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.